الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. اور اہل کتاب میں کے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ کاش تم لوٹ جاؤ ایمان لانے کے بعد کفار بن کر، حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے اندر پنپ رہا ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو اور ان سے بچ کر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نازل فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم بھیجتے ہو اپنے لیے بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم پاؤ گے اس کا ثواب اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. وقالوا، یہود اور نصارہ نے کہا، لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر وہی لوگ جو یہودی ہوں گے یا نصرانی. تلک امانیہم، یہ جملہ تو محض ان کی ایک امید ہے، ایک خواہش ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہیے کہ تمہاری دلیلیں لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جو اسلام لائے صرف اللہ کے لیے. وہو محسن، اور وہ سچا پکا توحید کا پرستار ہو. فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں. صدق اللہ العظیم. وعن زمرة بن ثعلبة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا. رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سورہ بقرہ کی یہ چند آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے. ہمارا جو درس قرآن ہے اس کی نوعیت موضوعاتی درس کی ہے، یعنی ہم اکثر و بیشتر آیت کے ضمن میں کسی خاص موضوع کو اپنی مجلس کا مرکزی نقطہ بناتے ہیں، اور اسی ضمن میں، اسی ذیل میں، اسی کے انڈر میں جو درسی نکات ہوتے ہیں ان کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے. سورہ بقرہ کی اس آیت شریفہ میں اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی، ان دو طبقوں کی ایک خرابی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ اس بات کی تمنا بڑی بے چینی سے کرتے ہیں. ود کہتے ہیں ایسی محبت کو
اور ایسی چاہت کو جس پر انسان اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو اور بہت بچے پیدا کرنے والی ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے کے لیے عورت کی جان لگ جاتی ہے۔ حدیث میں پہلے ودود کو بیان کیا گیا، بعد میں ولود کو بیان کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی محبت کرنے والی عورت چاہیے نکاح کے لیے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو جان لٹانے کے لیے تیار ہو۔ میں یہاں صرف ودود اور ود کے لفظ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہود اور نصارہ اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، یہاں اس زمانے کے جو دشمن تھے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ہر دور میں یہی کھیل چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں دشمنان اسلام کی یہ چاہت رہتی ہے، اور اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جان، مال، تن، من، دھن کی بازی لگانے سے نہیں باز آتے کہ کسی طرح اہل ایمان چھوڑ کر پھر سے کفار بن جائیں۔ ہمارے زمانے میں ایک نعرہ ہے گھر واپسی کا، اور باقاعدہ ایک تحریک چلائی گئی میڈیا کے ذریعے اور سیاسی جماعتوں کے ذریعے۔ اس میں کچھ ڈھونگ بھی رچا گیا، اب حقیقت بھی ہے، کچھ افسانے بھی ہیں، کچھ فسانے بھی ہیں، کچھ جھوٹ بھی ہے۔ بہرحال کفار اور مشرکین کی یہ چاہت کیوں ہے؟ اہل کتاب ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تکلیف ہے؟ آگے قرآن نے وجہ بیان کی، حسدن، ایسی چاہت ان کی حسد کی وجہ سے ہے۔ تقریباً ہمارے درس قرآن کو 3-3.5 سال ہو گئے، اور اس آیت کے بارے میں نے آپ کو کئی مواقع پر حوالہ دیا تھا کہ جہاں حسد کا لفظ آئے گا وہاں ہم انشاءاللہ حسد پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ آج کے درس قرآن میں آیت کا جو متعلقہ درس ہوگا وہ اسی عنوان پر ہوگا، حسد کی ساری تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے، اور جو باتیں بیان کی جائیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرمائے۔ دیکھو، انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہاں اس کی حیثیت ایک ذمہ دار کی ہے، اور ذمہ دار کس طرح کا معلوم ہے؟ بالکل اس کی بہت آسان اور سہل مثال ہے، سمپل مثال ہے۔ ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ، اس کے پاس ٹائم بھی لیمیٹڈ ہے، اور اس کے پاس موضوع بھی لیمیٹڈ ہے۔ بھئی آج میتھس کا پرچہ ہے، پیپر ہے، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے میں آپ کو اتنے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ سال بھر آپ کو آپ کے استاد نے سمجھا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، آپ کے پاس کتابیں بھی تھی، آپ کے پاس اچھے استاذ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بچہ ایگزام ہال میں پوری طرح مختار ہے، اس کو پوری طرح اختیار ہے، وہ چاہے تو پرچہ لکھے، اور اگر چاہے تو ایگزام ہال میں بستر بچھا کر سو جائے۔ وہ جو بیٹھا ہوا واچ مین رہتا ہے ایگزام ہال میں، کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ ایگزامینر۔ اس کو کچھ پڑھی نہیں ہے کہ بچہ لکھے نہ لکھے۔ ایگزام ہال میں وہ صرف نگرانی کرتا ہے تاکہ کوئی بچہ نقل اور جھوٹ اور فریب سے ایگزام پاس نہ کرے۔ جیسا یہ بچہ ہے نا، بس ایسی ہی حالت اس دنیا میں ہر انسان کی ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں کتاب دے دی ہے، یہ ہمارا سلیبس ہے۔ ہم کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، ان کے جانشین اس وقت دنیا میں علماء کی شکل میں موجود ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایگزام جاری ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے، جو بیان کیا جا چکا، ان خوبیوں میں، ان خامیوں میں ہم اللہ کے نزدیک کتنے کھرے اترتے ہیں، اس کا رزلٹ قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ہر انسان میں
نگیٹو اور پازیٹیو دونوں پاور رکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے؟ اور انسان کو نگیٹو پاور اور پازیٹیو پاور یہ دونوں طاقتیں استعمال کرنے کا پورا اختیار دے دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اچھا خاصا ہٹا کٹا نوجوان ہے، پوری اس کی مردانگی قوت شباب پر ہے، وہ چاہے تو سڑکوں پر زنا کرے، اس کو کوئی فرشتہ ڈنڈا لے کے مارے گا نہیں۔ سوسائٹی میں، سماج میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو سمجھائیں گے، اس کے والدین زیادہ سے زیادہ اس کو گھر سے باہر نکال دیں گے، عذاب نہیں دیا جائے گا، نہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ ہٹا کٹا نوجوان ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس جوانی ہے، چاہے تو سڑکوں پر زنا کرے، چاہے تو نکاح کرے۔ پاور اللہ نے دیا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کریں۔ اگر چاہے تو اللہ کے حکم کے مطابق جائز طریقے سے خواہش پوری کرے، اور اگر چاہے تو حرام راستوں پر چل پڑے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ہے، اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرے، وہ چاہے تو اپنے عہدے کا غلط استعمال کرے۔ دونوں قوتیں بھی اللہ نے انسان میں سافٹ ویئر کی طرح فٹ کی ہوئی ہے، اور انسان کو پورا اختیار بھی دیا ہے۔ اس پورے مضمون کو قرآن نے بڑے زبردست انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے تقریباً 7 قسمیں اٹھا کر یہ مضمون بیان کیا ہے۔ والشمس وضحاها ایک قسم، والقمر اذا تلاها 2 قسم، اس کے بعد کیا ہے؟ والنہار اذا جلاها 3 قسم، واللیل اذا یغشاها 4 قسم، والسماء وما بناها 5 قسم، والارض وما طحاها 6 قسم، ونفس وما سواها 7 قسم۔ اب آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان میں ہم نے گناہ کرنے کی طاقت بھی ڈال دی اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی ڈال دی۔ فجور اور تقوی، تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کی طاقت کو، پاور کو، اور فجور کہتے ہیں گناہ کرنے کی طاقت کو۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ طاقت ہم نے دے دی۔ اب آگے فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے تقوی کے پاور کو استعمال کرتے ہوئے گناہ سے بچ کر دکھا دے، اور ناکام انسان وہ ہے وقد خاب من دساہا، جو آدمی گناہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نزدیک چلا گیا، اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو اچھی طاقت پر اور بری طاقت پر عمل کرنے کا، اس کے تقاضوں پر چلنے کا بھی پوری طرح اختیار دیا ہوا ہے۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے لیے راستہ دکھا دیا ہے، اب اگر وہ چاہے تو شکر گزار بنے۔ شکر گزار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر خیر کی قوت کو خیر میں لگائے اور شر سے بچائے۔ ناشکرا، کفر سے مراد یہاں وہ کفر نہیں ہے جو ہم عام طور سے بولتے ہیں، ناشکری مراد ہے۔ ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائی کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے برائی کی زندگی پر چلے۔ ایک اور آیت ہے سورہ کہف کی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دنیا میں جو انسان چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ ہم کو دنیا کی زندگی سے کوئی مؤذن اذان دے گا 5 ٹائم، کوئی فرشتہ ڈنڈا لے کر گرین پارک کے دروازے پر کھڑا ہوا نہیں ہے۔ صدیقی ڈیری کے سامنے 20 لوگ ہر نماز کے ٹائم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی فرشتہ آیا آج تک؟ بولو بولو، ارے بھئی آیا دکھا۔ ادھر پیچھے گندگی میں کتنے نوجوان ہیں جو فجر کے وقت میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فرشتہ آیا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ دیکھو اللہ نے ہر انسان میں خیر کرنے کی بھی قوت ڈال دی اور شر سے بچنے کی قوت بھی ڈال دی۔ ہو گئی بات؟ اب آئیے اصل موضوع پر، یہ ہو گئی تمہید اور بنیاد۔ ایک جملہ ہے، اس جملے کا کہنے والا امام ابن قیم الجوزی، جو حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ بعض لوگوں نے اس جملے کو سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن میں نے بہت تحقیق کے باوجود یہ جملے کی اسناد ان کی طرف کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ اس کو کہنے والا پہلا شخص ابن قیم جوزی ہے۔ وہ کہتے ہیں
ما خلا جسد من حسد اللئیم یبدیہ والکریم یخفیہ. کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بدن کو حسد سے پاک نہیں بنایا. ہر بدن میں، ہر روح میں، ہر دل میں، ہر دماغ میں، ہر جیتے جاگتے بدن میں حسد ہے. یہ سافٹ ویئر ہے. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ نہیں جی میں تو حسد نہیں کرتا، میں حسد سے نعوذ باللہ. 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں، لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت بولو. یہ بیماریاں ہم نے تم میں لوڈ کی ہیں تاکہ تمہارا امتحان کڑا ہو. بہت سارے لوگ نہیں جی میں تو بڑا متواضع، میں تکبر نہیں کرتا. معارف بہلوی میں مولانا شعیب اللہ مفتاحی نے لکھا ہے کہ جس آدمی میں جتنا تکبر رہتا ہے وہ اتنے زیادہ ڈھونگی باتیں کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں. اور یہ ایسا ہی ہے. اچھا، حاسد اور متکبر، اس پر تفصیل سے بات ہوگی، حسد پر تکبر پر کبھی اور بات ہوگی. حاسد اور متکبر یہ دو بیمار ایسے ہیں کہ ان کو ہر آدمی اس بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے. ہر متکبر کیا بولے گا؟ وہ بہت متکبر ہے. ہر حاسد کیا بولے گا؟ یار میرے اوپر لوگ بڑا حسد کرتے ہیں. حالانکہ، اور یہ مثال بڑی اچھی دی ہے، جس آدمی کو جونڈس ہو جاتا ہے، جونڈس جانتے ہو؟ جونڈس پیلیا، صفرا کہتے ہیں، پیلیا، اور وہ پیلیا 3rd اسٹیپ پر چلا جاتا ہے تو اس آدمی کو ہر آدمی پیلا نظر آتا ہے. آسان انداز میں اور سمجھ لو، جس آدمی کی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا ہوا ہو اس آدمی کو سفید لباس میں ملبوس آدمی بھی کالا ہی نظر آئے گا. آپ کو یاد ہوگا اس میں جو بوڑھے لوگ ہیں، 1970 میں بامبے میں گھاس کی کمی ہو گئی تھی پورے انڈیا میں. چونکہ بامبے میں بہت ساری چیزیں باہر سے آتی ہے، گھاس کی کمی ہو گئی تھی، یہ جو چارہ کھاتے ہیں جانور. تو یہاں جو وی ٹی سے اب تو سب ختم ہو گیا. پرانا جو وی ٹی اسٹیشن تھا وہاں پہلے بڑے بڑے استبل ہوا کرتے تھے، ہاں، اور ریس کورس ہوا کرتے تھے. وہاں سینکڑوں گھوڑے بنتے تھے. شوقین لوگ ہیں، آج بھی ہیں، لیکن اب یہ سارا سسٹم لونا والا میں چلا گیا. سیٹ لوگوں نے سب اٹھا کے وہاں لے کر چلے گئے. اس زمانے میں وی ٹی کے سامنے، وی ٹی سی ایس ٹی بولتے ہیں نا، ابھی ہر چیز کا نام بدل رہا ہے، سی ایس ٹی اسٹیشن کے سامنے پہلے سینکڑوں گھوڑے ہوا کرتے تھے. جب گھاس کا شارٹیج ہو گیا اور گھوڑوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں رہا تو بامبے کے بہت سارے لوگوں نے دیہاتوں کا سفر کیا. دیہاتیوں نے بولا کہ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ہری گھاس نہیں ہے، پیلی گھاس ہے چاول کی، اگر تم چاہو گھوڑوں کے لیے تو یہ لے جاؤ. سیٹھوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ گھوڑوں کو ہرے کلر کا چشمہ پہنا دیا. وہ ہرے کلر کی پنی ان کی آنکھوں پر باندھ دی اور ان کے سامنے سوکھی گھاس ڈال دی. وہ گھوڑے پیلی گھاس کو سوکھی سمجھ کر خوب کھانے لگے. میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، جس آدمی میں یہ روحانی امراض جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہی آدمی ان امراض کا الزام دوسروں کو دیتا ہے. چور تہجد گزار کو بھی چور سمجھتا ہے. بھی بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میرے اندر اللہ نے حسد نہیں. بالکل دل صاف ہے. ارے بھائی تیرے جیب میں رکھ. قرآن صاف کہتا ہے لا تزکوا انفسکم. اس آیت کا اردو اور بامبے محاورہ، ممبئی کر محاورہ بنے گا، زیادہ شان پتی نہیں جھاڑنے. اللہ سے دعا کرو، اللہم انا نعوذ بک من الحسد والحقد والغل. یہ جتنے روحانی امراض ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگو. اعلان کرتے مت پھرو. قیامت کے دن سب ظاہر ہو جائے گا. قیامت تو کیا، جب مر کر جنازے میں نہلا کر ڈالیں گے نا، اسی وقت ایک فرشتہ آئے گا اور اعمال نامہ کھول کے سامنے رکھ دے گا، بھیا یہ تیری کاپی ہے، تو دیکھ تیرا کیا ہے. تو اللہ ہم سب کی اس دن سے حفاظت فرمائے. سب کھل جائے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اور زبردست بات امام ابن قیم جوزی نے کیا زبردست استفادہ کیا ہے. دیکھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. بولو آگے، ومن شر حاسد اذا حسد. وہ کہتا ہے، جوزی کہتے ہیں، اذا حسد سے معلوم ہوا کہ ہر انسان میں حسد کرنے کا ملکہ اور قوت ہے، ایسے ہی جیسے ہر انسان میں اینی ٹائم زنا کرنے کی قوت ہے. اس میں ہے کوئی ایسا جس میں زنا کرنے کی قوت نہیں ہے؟ ارے بولو. ارے
میں زنا کی قوت کی بات کر رہا ہوں بھائی. ہر انسان میں زنا کی قوت ہے، ہر نوجوان میں زنا کی قوت ہے، لیکن حرام اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بازار کا رخ کرے. ایسے ہی ہر انسان میں حسد کرنے کی قوت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. یہ وائرس اللہ نے ڈالا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان میں. لیکن قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جو اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے بچ جائے. بنیادی بات سمجھ میں آ گئی. حسد ہر انسان میں ہوتا ہے، یہ اینٹی وائرس ہر انسان میں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں آئی فون اینٹی وائرس سے بچا ہوا ہے. آئی فون کی ایک خاص صفت ہے، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ ان امراض سے پیدائشی طور پر ان کے ڈیزائن میں ہی اللہ نے یہ پاکیزگی رکھی ہوئی ہے. ایسے ہی احادیث میں آتا ہے کہ انصار صحابہ میں دو جماعتیں تھیں نا، مہاجر اور انصار. انصار صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان سے بھی حسد کو اٹھا لیا تھا، ان میں حسد نہیں تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ میں حسد نہیں کرتا، یہ اللہ کے بیانیے کے خلاف دعویٰ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈالا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کرتا. ہاں، حسد کے تقاضوں پر عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ جملہ صحیح بنتا ہے. اب اگلی بات پر آئیے. دیکھیے حسد کہتے کس کو ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی. لغوی بولے تو ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے حسد کا؟ ہا سین اور دال، حسد، اس کا معنی آتے ہیں بدخواہی کرنا، برا چاہنا. حسد کا لفظی معنی برا چاہنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، بدخواہی کرنا. اور شریعت کی اصطلاح میں، دین کی ٹرم میں، ہر زبان کی، ہر فن کی ایک کوڈ ورڈ ہوتی ہے نا، ایسے ہی شریعت کی کوڈ ورڈ میں، شریعت کی ٹرم میں، یا کہیے شریعت کے مطابق جو انٹروڈکشن بیان کی گئی ہے حسد کی، وہ یہ ہے کہ التمنی زوال النعمہ. کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، حسد ہے. ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر صرف یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے چھن جائے تو بھی حسد ہے، تو بھی کیا ہے؟ حسد ہے. حسد کی تعریف میں انٹروڈکشن میں دو چیزیں میں نے بیان کیا تھا نا پہلے، بولو کیا کیا تھی؟ ایک تو تھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن جائے اور اس کی جگہ مجھے مل جائے. یہ مجھے مل جائے اگر نہ بھی ہو تب بھی حسد ہے. بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ایک بڑے ادیب ہیں، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ لائے ہیں، بہت سارے لوگوں کی سر سے جائیں گے، لیکن میں الفاظ کی چاشنی کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کسی شخص کے حسن کمال، لطافت جمال اور طمانینت مال و منال کو دیکھ کر رنجیدہ ہو جانا. کسی شخص کے حسن کمال، کسی شخص کی بولو حسن کمال، لطافت جمال، طمانینت مال و منال کو دیکھ کر رنجیدہ، غمگین ہو جانا اور اس کے کمالات کی تباہی کی آرزو کرنا، یہ حسد ہے. اچھے الفاظ لگے نا، مٹھاس، اردو کی چاشنی. ہمارے زبان میں بھی، ہمارے منہ میں بھی کیا ہے؟ زبان ہے. اردو کی لطافت. میرے عزیزو، اس میں نوجوان بیٹھے ہیں، اردو بولنا، پڑھنا، لکھنا سیکھو. کتنے لوگوں کو اس میں اردو آتی ہے؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو. دیکھو کتنے تھوڑے سے لوگ ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں نا، ان میں بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو چلتی پھرتی اردو آتی ہوگی. جو یہ میں ایک دم شدھ قسم کی اردو بول رہا ہوں، فصیح، یہ الفاظ جو لا رہا ہوں، یہ ان کے بھی سر سے جا رہے ہوں گے. کسی شخص کے حسن کمال، لطافت جمال، طمانینت مال و منال کو دیکھ کر رنجیدہ ہونا اور اس کی تباہی کی آرزو کرنا، یہ حسد ہے.
یہ تو میں نے الفاظ کے طور پر آپ کو بول دیا تاکہ آپ کو تھوڑا مزہ آ جائے اور اچھا لگے. اصل تعریف اور آسان انٹروڈکشن حسد کا یہ ہے کہ آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے. آسان لفظ. قرآن کریم میں 4 مقامات پر حسد کا ذکر ہے. کتنے مقامات پر؟ اور اوتھنٹک صحیح درجے کی احادیث کو اگر چاپلا جائے، تلاش کیا جائے، جستجو کی جائے تو ایسی کل 20 احادیث ہیں جو حسد کی برائی کو اور مذمت کو بیان کرتی ہیں. کتنی احادیث؟ 20. ضعیف درجے کی حدیثیں اگر جوڑی جائے، جو سندن ضعیف ہوتی ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے تو پھر یہ اور زیادہ کوانٹٹی بڑھ جائے گی. لیکن 20 ایسی ہے نا کہ جو انتہا درجے کی اوتھنٹک ہونے کے ساتھ ساتھ حسد کی مذمت کو بیان کرتی ہیں، حسد کو کنڈیم کرتی ہیں. میں ایک اور بات آپ کو بڑی حیرت کی بتاؤں گا. دنیا کی کوئی مذہبی اور اخلاقی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حسد کو برا نہ کہا گیا ہو. ہوتا ہے نا، کسی مذہب میں ایک چیز اچھی ہے، کسی مذہب میں ایک چیز بری ہے. جیسے اس دن آسٹریلیا کی ٹیم جیتی تھی، ابھی سب کے دماغوں پر کرکٹ کا بھوت سوار ہے تو چلتی چلتی مثال دے دوں گا. تو اس دن آسٹریلیا کی ٹیم نے کیا کیا؟ بولو. جوتے میں ڈال کر شراب پیا. برتن بڑا اچھا ملا ان کو. وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے نا ورلڈ کپ کو، تو انہوں نے جوتے میں ڈال کر شراب پی، اس لیے کہ ان کی یہاں شراب حرام نہیں. ایک مذہب میں ایک چیز بری ہوتی ہے، دوسرے مذہب میں وہی چیز اچھی ہوتی ہے. لیکن حسد کے بارے میں دنیا کا کوئی مذہب، کوئی اخلاقی کتاب، کوئی فلسفی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حسد کی برائی کو بیان نہ کیا گیا ہو. ہر جگہ آپ کو حسد کی برائی ملے گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ حسد اتنی گندی چیز ہے، اتنی بری صفت ہے کہ خود شیطان بھی اس صفت سے نفرت کرتا ہے. ارے بھی بات سمجھ رہے ہو؟ حسد سے خود شیطان بھی پریشان ہے. اور وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ خود جو جل کر بھسم ہوا، اسی آگ میں جل کر بھسم ہوا. آگے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. اللہ ہم سب کی اس مرض سے حفاظت فرمائے. اب دیکھو حسد کی علامات کیا ہیں، یہ کیسے پہچانا جائے کہ مجھے حسد ہے. ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جب بھی اس طرح کی بات کہی جاتی ہے نا کہ حسد کی علامات کیا ہے، تو ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو دوسروں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں یہ علامات بیان کروں گا تو بہت سارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں نا میرے جیسے، وہ کیا کریں گے؟ ہاں جب بھی وہ میرا پڑوسی ہے نا وہ یہ سب کرتا ہے، اس کا مطلب اس کو مجھ سے حسد ہے. ارے بھائی تو تیری دیکھنا یار. میں نے پہلے ہی کہا تھا، آج سے 4 سال پہلے درس قرآن میں بھی اور درس حدیث میں بھی، کہ ہمارے ان دروس کا بنیادی مقصد ہے آدمی کو اپنے احتساب کی توفیق مل جائے. تو اپنا گریبان چیک کر، اپنے من میں ڈوب کر، ایک کو بھی یاد نہیں، پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنی دیکھو. یہ جو علامات میں بیان کروں گا نا، اور یہ جو علامت کو کیا کہتے ہیں؟ سمٹمز. ہاں کورونا نے یہ لفظ سکھایا مجھے، سمٹمز. یہ جو سمٹمز ہیں نا، یہ سارے سمٹمز اس آدمی میں پائے جاتے ہیں جس میں حسد ہوگا. اب ان سمٹمز کو، ان علامات کو سن کر آپ کیا کریں گے؟ پہلا کام بولو. پہلا نہیں، سب سے آخری کام بھی یہی ہے، پہلا بھی یہ، دوسرا نہیں کرنا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ علامات ہیں یا نہیں ہیں. یہ علامات میں اس لیے بھی بیان کر دیتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک مرض انسان کو ساری زندگی دھوکے میں رکھتا ہے، حتیٰ کہ انسان اسی مرض کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا مجھے بیماری کیا تھی، اور پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ اس بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی، پہچانا نہیں جاتا کہ تکلیف کیا ہے، علامات کا پتہ نہیں ہوتا. دیکھو حسد کی پہلی علامت ہے دوسروں کی خوشیوں پر خوش نہ ہونا. بولو پہلی علامت کیا ہے؟ ارے بولو یار، پیچھے والے نہیں بولو. بزرگوں کے علاوہ جوانوں سے کہوں گا ذرا اپنی جوانی کا ثبوت پیش کریں، اتنے بھی تھکے نہیں ہو آپ ابھی. دوسروں کی خوشیوں پر خوش نہ ہونا. آپ کا پڑوسی ہے، آفس میں آپ کا کلیگ ہے، اس کو پروموشن مل گیا، یا آپ کے پڑوسی نے گھر کا انٹیریئر ڈیزائن اچھا بنایا،
بس آپ کو نا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس درد کا اظہار لوگ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، یہ بھی سمجھ لو اچھے سے. درد کا اظہار بھی بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں لوگ. مثال کے طور پر آپ کے پڑوسی نے BMW کار خریدی ہے. یہ BMW ہے کہ MBW ہے؟ BMW. ہاں BMW کار خریدی ہے. تو اب آپ کے سامنے اس نے لایا بیچارے نے مٹھائی کہ ماشاءاللہ میں نے اتنا کمایا اور آج BMW اللہ نے نصیب کی ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں امبانی صاحب کے پاس بھی ہے. یہ بدماشی ہے. یہ آپ کو اچھا نہیں لگا نا. اگر آپ کو اچھا لگتا نا آپ کہتے ماشاءاللہ. ویسے ایک بات آپ کو میں بتاؤں، آج کل حاسدین نا بڑے دماغدار اور سمجھدار ہو گئے ہیں. وہ دوسروں کے مقابلے میں اچھل اچھل کر مبارکباد بھی دیتے ہیں. ایک مولوی صاحب کو ہندوستان میں ایک بہت بڑا اعزاز ملا. اعزاز مطلب ایک کامیابی ملی. تو ایک مولوی صاحب نا ان کا خوب پکڑ کے بہت بہت مبارک آپ کو، بہت مبارک. دوسرے مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب بڑے اب بول کے کیا، میری ہی بات ہے بھائی، میں خود ہی اس کا، میرے ہی ساتھ یہ ہوا ہے. بیٹا ادھر آؤ، کر کے ہی بتا دو تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ایک ایسا الو مولوی ملا تھا اپنے کو جو ایسا بتاتا تھا. وہ نا ادھر آؤ. یہ مثال کے طور پر میرے کو کچھ ایوارڈ ملا، کچھ ملا، اعزاز ملا، تو وہ نا ادھر آؤ. ٹھیک ہے، میں نے بہترین دعوت دی. وہ مولوی صاحب نے کھائے. 3-4 سال گزر گئے، پتہ چلا میری اس کامیابی کے پیچھے سب سے زیادہ انگلی انہوں نے کی تھی. اور آگے میں بتاؤں گا حسد سب سے زیادہ دینداروں میں ہوتا ہے. کھل کے، چونکہ قرآن ہمارے سامنے ہے نا، اور قرآن کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یہ رکھ رکھا ہو میٹھی میٹھی چاپلوسی کی باتیں قرآن نہیں، کھول کے رکھ دیتا ہے. توڑ کے رکھ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ توڑ کے رکھ دیتا ہے. انہوں نے خوب ہاں بہت مبارک، ہاں بہت مبارک، بہت مبارک. ہندوستان کے ایک بڑے عالم صاحب کے بارے میں سعودی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. وہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، میرے اکابر میں سے ہیں. مولویوں کا حسد بتا رہا ہوں آپ کو. سعودی گورنمنٹ ہر سال پوری دنیا سے 25 علماء کو بلاتی ہے ذی الحجہ کے مہینے میں. ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کو پتہ ہوگا خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا حج کے زمانے میں سارے حجاج مینا اور عرفات میں چلے جاتے ہیں، تو سعودی گورنمنٹ اس کا غلاف تبدیل کرتی ہے. تو ہر سال سعودی گورنمنٹ 25 علماء کو پوری دنیا سے انوائٹ کرتی ہے. ان کو خاص طور سے شاہی گھرانے میں رکھا جاتا ہے، اور حج بھی ان کو VIP پروٹوکول کے ساتھ کروایا جاتا ہے. تو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کو چنا گیا. دوسرے عالم صاحب کو پتہ چلا کہ اس سال ان کا سلیکشن ہوا ہے. تو وہ عالم صاحب نے نا ماشاءاللہ اتنا زور لگایا. قطر کے وزیر خارجہ کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ فورن منسٹر کے ذریعے زور لگایا سعودی گورنمنٹ پر کہ ارے ان کو روکو، ان کو یہ اعزاز مت ملنے دو. قطر والوں نے بولا بھائی ایسی کیا بات ہے، سعودی گورنمنٹ نے سلیکشن کیا ہے، تم ہم کو کیا پڑی ہے؟ بولے نہیں، ان کا تو ہندوستان میں کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ کس وجہ سے ان کو یہ اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہو؟ یہ سب دیکھو، یہ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، یہ مت بولنے لگ جانا کہ مولوی بھی یہ حرکتیں. ارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ حسد ہر بولو اس لیے کوئی آدمی یہ بدگمانی لے کر دل میں نہ اٹھے کہ حسد مولویوں میں ہی ہوتا ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مولویوں میں سے اکثریت ایسی ہے جو اس کے تقاضوں پر عمل کر لیتی ہے. جیسے بدکاری اور زنا کرنے کی قوت سب کے پاس ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، باقی حلال طریقے سے 4 شادیاں پوری کرتے ہیں اپنی، کوئی مسئلہ نہیں. بہت زور لگایا وہ مولوی صاحب نے. وجہ کیا تھی؟ یہ گجرات کے تھے اور وہ UP کے تھے. ہاں علاقائی حسد بھی ہوتا ہے، کوئی گجرات والا آگے نہ بڑھ جائے، UP والے کو برداشت نہیں ہے. وہ بہت زور لگائے، بہت کوشش کی، لیکن اللہ تو اللہ ہے.
آگے میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کو حاسد سے ضد آ جاتی ہے۔ دیکھو شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام سے صرف اس وجہ سے حسد کیا کہ اس کو آگے چل کر زمین کی بادشاہت ملنے والی ہے، چیئر کا جھگڑا تھا، کرسی کا، اس وجہ سے اس نے حسد کر کر سیدنا آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت دی کہ نہیں دی؟ بولو دی۔ اللہ نے بادشاہت بھی دی اور شیطان کو چڑھانے کے واسطے، شیطان کو نا امید اور ناکام کرنے کے واسطے بادشاہت کے ساتھ ساتھ توبہ بھی دی۔ کہو سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے نکال کر عافیت بھی دی، اور مصر جو اس زمانے کا واشنگٹن انگلینڈ ہوا کرتا تھا، ایک تہذیبی ملک تھا نا جی اس زمانے کا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عافیت بھی بخشی، جان بھی نہیں گئی، اور عافیت ایسی دی کہ وقت آنے پر اللہ نے بادشاہت بھی دی۔ بھائی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور کیا زبردست منظر کشی ہے۔ یوسف کو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے جسے ہم کنویں میں چھوڑ کر آئے تھے؟ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ظلم کر کے حسد کی وجہ سے کہ یہ یتیم بچہ، یہ ناخواندہ بچہ، نعوذ باللہ ان کے خیالات پیش کر رہا ہوں، ہمارا تو ایسا تصور نہیں ہے، یہ ناخواندہ بچہ، یہ یتیم بچہ جس کے پاس کوئی سرداری نہیں، کیا یہ ہمارے سروں پر چڑھ جائے گا؟ یہی جملے احادیث میں ملتے ہیں۔ یہ حسد تھا نا ان کو، انہوں نے اس حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ اللہ نے مکے سے نکلنے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مکے میں واپس لوٹایا، آئے تھے کہ نہیں فتح مکہ کے دن، ہاں اللہ نے مکہ بھی نصیب کیا اور مدینے کی بادشاہت بھی عطا کی، اور 1.25 لاکھ صحابہ بھی عطا کیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے معلوم، میں آگے یہ چیز تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، حاسد اپنے حسد کی آگ میں ایسی آگ کا ڈھگولا اپنے بدن پر ڈال دیتا ہے کہ وہ دوسرے کو جلانے کے بجائے لیکن اگر محسود کچھ غلطی کر جائے تو نقصان ہوگا، اس کو میں تفصیل سے آگے بتاؤں گا، ابھی وہ نہیں سب بولنا ہے، وہ شیشی ابھی نہیں کھولنا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کی خوشیوں پر خوش نہ ہونا حسد کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت، دوسری پہچان، دوسرا سمٹم یہ ہے کہ دوسرے کے کمال کو دیکھ کر اگنور کرنا اور اس کے عیب تلاش کرنا۔ ایک آدمی ہے بڑا باکمال ہے، اللہ نے اس کو کوئی کمال دیا ہوا ہے، اب آپ ساری دنیا اس کے کمال کے گن گا رہی ہے، ماشاء اللہ کیا شیخ عبد الرحمن السدیس قرآن پڑھتے ہیں، جب یہ مصلی پر حرم میں بڑھ جاتے ہیں نا تو پھر حرم اش کرتا ہے، ماشاء اللہ شیخ یاسر الدوسری کیا قرآن، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب بادشاہوں کے چاپلوس۔ ارے بھائی تیرے کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اس کو کعبے کے سامنے کھڑا کر دیا، تجھے یہ نظر آتا ہے بادشاہ کا چاپلوس ہے؟ سعودی گورنمنٹ خود یہ بات کہتی ہے کہ حرم میں امام بنانا ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے، یہ فیصلے غیبی ہیں، اور تو کہہ رہے ہیں بادشاہ، تیری جل گئی، تیری اچھا نہیں لگا تجھے، اس کی تعریف سنتے ہوئے اچھا نہیں لگا۔ میں جذباتی اس لیے، مجھے معاف کیجئے، کڑک الفاظ بھی بول رہا ہوں، اس لیے کہ اس راستے سے خود ستایا گیا، بہت ستایا گیا اور بڑی انگلیاں لوگوں نے کی، لیکن اللہ کا فیصلہ دیکھو کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر دے تو اس نقصان سے تجھے پوری دنیا بھی، چاہے امریکہ آ جائے چاہے روس آ جائے، نہیں بچا سکیں گے، جوتے کھا کے بھاگیں گے۔ گئے نا، ہنسو زور سے، گئے نا جوتے کھا کے، 20 سال جوتے کھا کے گئے، کدھر اشارہ کر رہا ہوں کچھ سمجھتے نہیں ہوں، گئے جوتے کھا کے گئے۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ چاہے تجھے کوئی خیر پہنچانا تو اس خیر کو کوئی روک
پیچھے والے نہیں بولتے، سامنے والے بولتے ہیں. وہ پیچھے والے نا سب بیچارے بڑے متقی ہیں، UN سے آئے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز، سب خاموش. ہاں دنیا میں کچھ بھی ہو جائے نا UN خاموش رہتا ہے. دوسروں کے کمالات میں عیب نظر آنا. ایک آدمی ہے بیچارہ، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، کمالات دیا ہوا ہے، خوبیاں دی ہوئی ہیں، ساری دنیا اس کی خوبیوں کے گن گا رہی ہے، اور اللہ خود کہتا ہے میں نے نبی کے علاوہ ہر کسی میں عیب رکھے ہیں، تو اس کے کمالات چھوڑ کے عیب کیوں گنوا رہا ہے بھائی؟ ایک جگہ نا مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت تعریف ہو رہی تھی، اللہ عمر دراز فرمائے. مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ نے امت کا درد دیا ہے، غم دیا ہے بیچارے. تو ایک مولوی صاحب وہاں بیٹھے، کہنے لگے ضعیف حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں. ارے بھائی چپ کرنا یار، تو نہیں دیکھتا طارق جمیل کو بڑے بڑے بادشاہ سنتے ہیں، تو نہیں دیکھتا بڑے بڑے سنگر اور فلم میکر ان کی وجہ سے ہدایت یافتہ، تو ضعیف حدیثوں کو لے کے بیٹھا، تیری جل گئی نا. اگر علمی بات ہو، موقع ہو اور علماء اس موضوع پر بات کریں تو الگ بات ہے. آپریشن ہال میں اگر کسی کی باڈی کو پھاڑا جائے تو عیب نہیں ہے. تو سڑکوں پر طارق جمیل کا آپریشن کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری کمالات میں عیب نظر آنا ایک بات. ہاں شیخ حسن البنا شہید رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر آدمی متکبر، ہر آدمی نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو جس سے حسد ہے وہ آپ کو متکبر نظر آئے گا. مثال کے طور پر مجھے آفاق بھائی سے حسد ہے، 70 سال عمر ہے، 70 ہی ہے نا، 70 سال عمر ہے، 17 سال کے نظر آتے ہیں. اللہ نے ایسی جوانی اور ایسا بدن، اب میں نا ان کو متکبر کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ. حالانکہ کوئی بیچاروں میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نارمل آدمی ہے، سمپل ہے، نماز کو آتے ہیں جاتے ہیں. مجھے نا ان سے حسد، اصل میں ہوتا کیا ہے، حاسد اپنے بدن کی آگ ظاہر نہیں کر پاتا تو وہ الفاظ کا سہارا لیتا ہے، کسی طرح اس کو بھڑاس نکالنے کے لیے ٹائم چاہیے. یہ بات حسن البنا نے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا حسد شباب پر آتا ہے نا، تو جس سے اس کو حسد ہے وہ آدمی اس کو متکبر نظر آتا ہے، حالانکہ نارمل ہے، وہ بیچارہ سمپل لائف جی رہا ہے، آپ اس کو متکبر کہہ رہے ہیں. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا طریقہ زندگی، لائف اسٹائل ہی ایسا ہے، وہ بہت کم لوگوں سے ملتا ہے، بہت کم لوگوں سے بات کرتا ہے، تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے، کتابوں کا مطالعہ، کتابوں میں تاک جھانک، اس کا مزاج ہے، اس کے بزرگوں نے اس کی اس طریقے سے تربیت کی ہے، اسی سانچے میں ڈھالا ہے. اور تو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ تیری طرح سے سڑکوں پر گھومنے والا بازاری بن جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے، ہاں بہت متکبر ہے، ملتا نہیں ہے کس سے، ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے. ارے بھائی اس کے پاس وقت نہیں ہے تیرے سے ملاقات کا اور تیری چاپلوسی کا، تجھے اس سے حسد ہو گیا ہے، تو اپنا علاج کرا. چوتھی علامت، کسی کو غمگین، پریشان اور دکھ میں دیکھ کر خوش ہونا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی میں اس لیول کا حسد ہو جائے نا، یہ آدمی نا کتے سے بدتر ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی درندہ ایسا نہیں ہے جو پریشان حال کو دیکھ کر انجوائے کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں دشمنان اسلام کو بھی پریشان حال دیکھ کر ان کی مدد کا حکم فرمایا. کسی کو پریشان حال دیکھ کر آپ انجوائے کر رہے ہیں، ہاں اب آئیے نا، اس پر بڑے دنوں سے انتظار کر رہا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور تو اونٹ کے نیچے آ گیا. تو کیا آ گیا؟ پانچویں علامت، اپنے کاموں میں جی نہ لگنا، یہاں تک کہ عبادت میں جی نہ لگنا. کیا ہوتا ہے معلوم ہے، آپ مسجد میں آئے، مسجد کے امام صاحب سے آپ کو حسد ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، سبھی لوگ محبت کرتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو مسجد کے امام صاحب سے یہ حسد ہے. بس جب تک کہ امام صاحب تلاوت کریں گے نا، اور جب تک رکوع سجدے کریں گے نا، آپ کا قائم میں جی نہیں لگے گا. بس آپ امام صاحب سے چڑھ کے بیٹھے ہوئے نا، بس آپ یہ اس کو، یار میں ٹرسٹی لوگ کو بولتا ہوں اس کو یہاں سے ہٹاؤ. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا نا امام صاحب، آپ کو پسند نہیں آ رہا.
ان کو مصلی پر کھڑا ہوا دیکھ کر 2 لوگ نماز کے بعد ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، 2 لوگ ہدیہ دے رہے ہیں. امام صاحب ملا ہے نا ہدیہ؟ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسے ایسے کمینے دیکھے ہیں. چلو جانے دو، میں بولوں گا تو پھر لوگ بولیں گے یار کچھ بھی بکتا ہے. اپنے تجربات کو ابھی جیب میں رکھتا ہوں، قرآن حدیث ہی بیان کرتے ہیں، وہی ٹھیک رہے گا. اچھا نہیں لگتا. آفس میں ایک آدمی ہے جس سے آپ کو حسد ہے، آپ کی چاہت یہ تھی کہ میں مینیجر بن جاؤں، اللہ نے اس کو بنا دیا، بس آپ کو اس سے حسد ہو گیا. اب آپ جب تک آفس میں ہیں نا، اپنے کام کے دوران انتہائی ڈپریشن میں ہیں، کیبن میں سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، بیٹھا کہ نہیں. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، کام میں جی نہیں لگ رہا، دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. یہ حسد کی علامت ہے. ہاں، چھٹی علامت، نعمتوں پر شکر نہ کرنا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. میرے عزیزوں، بہت 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 خطرناک موضوع پر بات کر رہا ہوں. اور ہمارا معاشرہ اس وقت اس آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. مجھے پرسوں ہی کوئی آدمی آ کر بڑے مذاق میں بول رہا تھا، کوئی دوست آ کر بول رہا تھا، مفتی صاحب پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، آج کل ٹانگیں کھینچنے کی بات گئی، اب تو لوگ ٹانگ کاٹنے کے چکر میں ہیں. میں کہ یار صحیح بول رہا ہے. اور وہ نعیم کا ہے، بڑا جملے باز ہے ہمارا. وہ نعیم نے مجھے ایک بار ایک جملہ بول کر گیا، مفتی صاحب آج کل یہ حال ہے کہ لوگ اپنے دکھوں سے زیادہ دوسرے کے سکھوں سے پریشان ہیں. ہے ایسا؟ اپنے اوپر دکھ ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، بچے رو رہے ہیں، تنگی ہے، نوٹیں بدل رہی ہیں، یہ لگ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے، ادھر پیسہ کٹ رہا ہے، ادھر پیسہ کٹ رہا ہے، اتنے دکھوں میں جی رہا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ ناراض اور وہ شکوہ کس لیے کر رہا ہے کہ میرا پڑوسی آج 4 کلو چکن خرید کر کیوں لایا، اس کی اس پر سے جلی ہوئی. اس نے آج زومیٹو پر سے، زومیٹو کے ٹومیٹو، زومیٹو، آج زومیٹو پر سے 5,000 روپے کا دلی دربار سے کھانا منگا لیا، اس پر درد ہو رہا ہے. بس کیسے کیسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں حضرات، معلوم ہے آپ کو کیسے کیسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا میٹر کا بل چیک کرتا ہے. ایسے گھٹیا لوگ ہیں. معاشرے کی اللہ اصلاح فرمائے. اور اس حوالے سے میں صرف اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں معاشرے کو اور اپنے آپ کو بھی، اس لیے کہ کوئی زبان اور کوئی دل اب ایسا نہیں رہا جو اس حوالے سے لوگوں کو بیدار کر سکے سوائے اللہ کی ہدایت کے. میٹر کے بل چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتنی اے سی جلاتا ہے کہ اتنا بل آ گیا. تیرے کو کیوں برا لگا بھائی؟ اس کو ٹھنڈی لگ رہی ہے نا، اچھا ہے، مزے کر رہا ہے بیچارہ. کیسی کیسی جلن ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہت گھٹیا. نعمتوں پر شکر نہ کرنا، ہر وقت دوسروں کی نگرانی کرنا، دوسروں پر نظر رکھنا کہ اس کو کیا مل گیا، آج اس کے بچے نے کتنا کما لیا، اس کے بچے کا پرسنٹیج کتنا آ گیا، خود پر اللہ کی کیا نعمت ہے اس پر نظر ہی نہیں ہے. 7ویں علامت کثرت سے غیبت کرنا، اور یہ آخری علامت ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ انتہائی اوتھنٹک اور تجربے کار باتیں ہیں. 100 میں سے 100% یہ ہوتا ہی ہے، میاں فی المیاں 100% یہ ہوتا ہی ہے کہ جس میں حسد ہوتا ہے اور جس کے دل میں حسد پنپ جاتا ہے اس میں یہ علامتیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں. 7ویں علامت کیا ہے؟ کثرت سے غیبت کرنا. جس آدمی کو حسد ہوگا وہ کثرت سے غیبت ضرور کرے گا. جس مجلس میں جائے گا نا، ادھر اگر کہیں اور کی بات چل رہی ہوگی نا تو گھما پھرا کر اس کی بات ضرور لائے گا جس سے اس کی، بولو، حسد کو انگلش میں جیلیسی کہتے ہیں. جیلیسی انگلش والوں نے بڑا اچھا لفظ سنا ہے، جیلیسی یعنی جل گئی. ہاں، میل کھا رہا ہے نا جی، مزہ آ رہا ہے نا بولنے. میرے عزیزو دیکھو، پانی دو گلاس میں، بتاؤ خالی بوتل، یہ اسی سمجھ میں آئے. اس میں پانی ہے نا، جس بھی آدمی کو پیاس لگے گی میں اس کے سامنے یہ جب پانی دوں گا وہ فوراً اس کو کھول کر پینا شروع کر دے گا. لیکن بس حلق تک لے گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ہے، ابھرے گھرے. کیا مولانا آپ کو بھی عقل نہیں ہے یار، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ
نیک بندوں کے اعمال کو ایسا ہی قبول کرتا ہے، اللہ ایسی ہی قدر کرتا ہے جیسے پیاسا پانی کی قدر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی پیاسے کو پتہ چلا کہ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ہے، پیاسا اس پانی کو پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہی اللہ، حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، لیکن اللہ کا ایک دستور ہے، بیان ہے، ایک تعبیر ہے، جیسے ہی اللہ دل میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے بڑے بڑے اعمال کیے لیکن دل میں حسد کا ایک قطرہ ہے، اللہ سب ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سنن ترمذی کی بڑی خوفناک روایت ہے، بڑی خوفناک روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ، وہ تفصیلی روایت ہو جائے گی، 2-3 منٹ بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح حجام کا، نائی کا اس طرح سر کو مونڈ دیتا ہے، سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ایسے ہی حاسد کا حسد اس کے دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الاعمال، او کما قال الحسد یأکل الحسنات، حسنات کا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح حسد نیک اعمال کو جلا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب سے اس کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک بڑی خوفناک روایت ہے، بہت ڈینجر روایت ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ نے یہ تو بڑی کثرت سے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سنا کہ نہیں سنا بھائی؟ بہت کثرت سے آپ نے یہ سب سنا ہوگا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آج کی مجلس میں سنو کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کے سامنے جاتے سے ہی کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے ہی ان کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی کہ اللہ یہ حاضر ہے، ان کا حساب کتاب لو، آقا نے فرمایا ان کو اللہ کہے گا کہ ان کے حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے، ان کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ ان کے نیکیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او بڑے بڑے حجاج، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے تلاوت کرنے والے، اور بڑے بڑے زکوٰۃ اور صدقے میں فنڈ جمع کرانے والے، لیکن اتنی بڑی بڑی نیکیوں کے اعمال کو اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کہے گا ان کو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا نا ابھی کہ جب پیاسے کے سامنے بوتل آتی ہے تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے پینے کے لیے، لیکن اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ہے تو پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نیکیوں کو دیکھتا ہے جھانک کر کے اس کے دل میں حسد تھا یا نہیں تھا۔ اگر حسد تھا تو اللہ اس کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ 6 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے ظالم حکمران۔ ظالم حکمران کتنا ہی بڑا نیک متقی ہو، ایک خلیفہ تھا، امیر تھا ایک علاقے کا، اسلامی خلافت میں، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، دیکھو میں اب کیا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتا تھا تہجد میں۔ تصور کرو، ہمارے کو ابھی فجر مشکل جاتی ہے، سردی کے دنوں میں 2-3 صفیں بھر رہی ہے، بھائی فجر میں نمازی بڑھاؤ یار، کیا بے شرمی ہے، کیا بے غیرتی ہے۔ گرین پارک والو ایسے تو بے حسمت بن جاؤ یار، فجر میں روزانہ دیکھتا ہوں 2-3 صف یار، 8 گھنٹے کی رات تم لوگ کرتے کیا ہو؟ میں کڑوا بول رہا ہوں، معاف کرنا مجھے، ایسا اچھا نہیں لگتا بھائی۔ ہاں لاک ڈاؤن میں تو تم بڑا مسجد توڑ کے گھستے تھے، بہت کیڑا کاٹتا تھا۔ جو لوگ بیچارے وہاں خادم لوگ کھڑے رہتے تھے گیٹ پر کہ مسجد میں آؤ، نہیں ہم کو جہاد کرنا ہے، ہم مسجد میں آئیں گے، اس وقت ایسا کرتے تھے۔ ابھی کون آتا ہے نماز کو؟ کوئی نہیں آتا۔ گھر کی بات ہے اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میرے لیے اب یہ مسجد اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی نئے نہیں ہیں، تم میرے بیٹے ہو اور میں بھی تمہارا بھائی ہوں، اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں۔
بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے یار. فجر میں 2-3 صفیں ہوتی ہے, سارے جوان کے جوان, 8-9 گھنٹے کی رات ہے, کب 6 بجے مغرب ہوتی ہے اور 6 بجے 12 گھنٹہ ہو گیا نا. آپ لوگ کر رہے کیا اتنی رات بھر؟ بے شرمی یار, بے غیرتی ہے, اور کچھ نہیں ہے. کب تک تم لوگوں کو پیار سے سمجھاتے رہیں گے کہ آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ابھی یہ بھی صحیح ہے, وہ نالی پر کوئی شرابی پڑا ہوا ہے, اس کو پیار سے سمجھائے تو بات بنتی ہے کہ اس کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تم تو سب کچھ سن سنا کے فجر میں کھراٹے لے رہے ہو اور رات میں 4 بجے رات تک کے موبائل دیکھتے ہو. بہت دکھ ہوتا ہے یار, بہت دکھ ہوتا ہے, میں سچی بول رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظالم حکمران کو اللہ ظلم کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے. ایک دوسرا, وہ عرب لوگ جو اپنے عربیت پر گھمنڈ رکھتے ہیں کہ ہم عرب ہیں, ہمارے علاوہ کوئی شریف نہیں ہے, اللہ ایسے عربوں کو, ایسے متعصب اور متکبر عربوں کو بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے. اور وہ سردار جو تکبر میں مبتلا ہو کہ آج سرداری میرے ہاتھ میں ہے, اللہ اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے. اور وہ تاجر جو خیانت کرتا ہے, توجہ کے ساتھ, 40 والے گیہوں میں 25 والا ملا دینا, 10 میں 5 ملا دینا, ہاں یہ سب گوٹیاں جانتا ہوں میں, بازار میں خود شاپنگ کرتا ہوں. خیانت کرنے والا ملاوٹی تاجر, اللہ اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالیں گے. اور بامبے والوں کے لیے بڑی عبرتناک حدیث ہے یہ جملہ, جاہل دیہاتی بھی اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. سوال یہ ہے کہ جب دیہاتی کو جاہل رہنے کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالا جائے گا تو شہری پر کتنا بڑا عذاب آئے گا. بامبے جیسے شہر میں جہاں چاروں طرف انفارمیشن کا سمندر بہہ رہا ہے, وہاں اگر کسی آدمی کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں تو اس کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. اور وہ علماء جو حسد کرتے ہوں گے, اللہ ان علماء کو حسد کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا. بڑی خوفناک بات ہے, اور اس حدیث کو پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ جب علماء کو, جو اس کے برگزیدہ چنندہ سلیکٹڈ بندے ہیں, اللہ علم ہر ایک کو نہیں دیتا, سلیکٹ کرتا ہے پہلے کہ یہ علم کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. جو اتنے سلیکٹڈ بندے ہیں, اللہ ان کو قیامت کے دن حسد کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دے گا, تو ہم جیسے جاہلوں کا کیا حشر ہوگا. ایک حدیث اور سنا دوں, 1 منٹ لگے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پر گئے. تو کیوں گئے؟ بات کرنے کے لیے. اللہ سے بات کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ ترہ اور امتیاز رہا ہے انبیاء میں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت کرتے تھے. ان کا لقب ہی ہے موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے بات کرنے والا. ایک دفعہ بات کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے نا آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی, تو دیکھا کہ 7 آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور ایک شخص ہے جو عرش کے سائے میں بیٹھا پھل کھا رہا ہے. ابھی کسی کو جنت بھی نہیں ملی, جہنم بھی نہیں ملی, ابھی تو سارے کے سارے ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی. قیامت کے دن سارا فیصلہ ہوگا نا. ہاں, جو جنتی ہے اس کو جنت کی خوشبو سنگھا دی گئی ہے, جو جہنمی ہے اس کو جہنم کی کھڑکی دکھا دی گئی ہے, لیکن فیصلہ نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا, جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا, اور یہ بندہ ابھی سے عرش کے سائے میں بیٹھ کر جنت کے پھل کھا رہا ہے. موسیٰ نے پوچھا, یا اللہ, یا مولا, اس بندے کا کیا عمل ہے, اس بندے کا کیا نام ہے. نام پوچھا, اس بندے کا کیا نام ہے کہ تو نے اسے ابھی سے عرش کا سایہ عطا کر دیا اور جنت کے پھل عطا کر دیے. اللہ نے فرمایا, موسیٰ نام مت پوچھو, کام پوچھو. اللہ کے نزدیک نام نہیں, کام اہم ہے. نسب نہیں, عمل افضل ہے, عمل اصل ہے. موسیٰ نے پوچھا کیا عمل ہے اس کا. اللہ نے فرمایا, اس کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کو مرتے سے ہی اتنا پیار دیا کہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دی. اللہ ہم کو نصیب کرے. پہلا عمل ہے کہ یہ شخص اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا. نوجوان بالکل نہیں مس کروں گا. اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا. پہلا عمل. دوسرا عمل, یہ آدمی چغل خور نہیں تھا, ادھر کی سنا کہ ادھر پہنچایا. ابھی تو ٹائم بھی نہیں لگتا نا, جیسے ہی سنا میسج, بھائی تیرے بارے میں یہاں ایسی بات چل رہی ہے,
پہنچا دیا میسج. ابھی اس سے بھی زیادہ آگے چلتا ہے, وائس میسج میں وہ ریکارڈنگ مجلس کی آن لائن ٹرانسفر کرتا ہے. ایسے ایسے چغل خور ہیں. اس کا دوسرا عمل تھا کہ یہ کسی کی چغلی نہیں کرتا تھا. اللہ نے فرمایا تیسرا عمل اس کا یہ تھا کہ اس کا دل حسد سے پاک تھا, کسی سے حسد نہیں کرتا تھا. ہم نے اس کو ایسا پروٹوکول اور ایسی عزت دی کہ مرتے ہی اس کو جنت نہیں عرش کا سایہ دے دیا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں کو حسد سے محفوظ رکھے, اور اللہ ہم سب کو ایسا تقوی, ایسی روحانیت اور ایسا باطنی پاور نصیب فرمائے کہ اس اندر کی آگ کو ہم اچھے سے ڈیفینس کر سکیں, اس کا مقابلہ کر سکیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں بھی اس پر بات ہوتی رہے گی. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.